بڑی خوشخبری آپ کے لیے، بڑی خبر، اور وہ خبر آ رہی ہے جنیوا سے۔ اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ جی ہاں، اقوام متحدہ کا ورکنگ گروپ جو پچھلے 6 مہینے سے اس کیس پر لگاتار کام کر رہا تھا، بہت ساری رپورٹس کا جائزہ لیا جا رہا تھا، تمام کیسز کا باریک بینی سے اقوام متحدہ کے اس ورکنگ گروپ نے جائزہ لیا۔ جتنے بھی عمران خان پر کیسز بنائے گئے، انہیں جس طرح گرفتار کیا گیا، جس طریقے سے ان کے انٹرویوز، ان کے نام لینے پر پابندی لگائی گئی، جس طریقے سے ان کے ساتھیوں کو غائب کیا گیا، ہر چیز پر یہ ورکنگ گروپ جو ہے وہ بالکل مکمل طور پر تحقیق کر رہا تھا۔ اقوام متحدہ کے یہ جو ورکنگ گروپس ہوتے ہیں ڈفرنٹ چیزوں کے اوپر، ظاہر ہے ڈفرنٹ ایشوز کے اوپر یہ ورکنگ گروپ جو ہیں وہ بنے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر پھر کمیٹیز ہوتی ہیں جن کے اندر لائرز ہوتے ہیں، انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہوتے ہیں، اور جس طرح کا ایشو ہو اس طرح کی پھر وہ کمیٹی یا ورکنگ گروپ ہوتا ہے جس کی انڈر آبزرویشن یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، اس کا انالیسز ہوتا ہے، اور پھر آخرکار اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ جو ہیں وہ ایک رپورٹ جاری کرتے ہیں۔ عمران خان کے بارے میں بھی 17 پیجز طویل ایک بہت ہی تفصیلی، بہت ہی مفصل رپورٹ جس میں ایک ایک پہلو کا انالیسز اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے کیا ہے، اور وہ آج جاری کر دی گئی۔ ورکنگ گروپ کی اس تفصیلی رپورٹ کے اندر اس بات کا اعادہ کر دیا گیا ہے کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ غیر قانونی لگتی ہے، اور ورکنگ گروپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ یہ ان کو سیاسی طور پر نشانہ بنانے کے لیے، ان کو الیکشن سے ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے، ان کی آواز بند کرنے کے لیے، ان کے جمہوری حقوق، ان کے آئینی حقوق سے محروم کرنے کے لیے یہ تمام کیسز بنائے گئے ہیں۔ توشہ خانہ سے لے کر سائفر اور تمام کیسز کو بہت ہی باریک بینی سے ان کی تمام پروسیڈنگ کو اس ورکنگ گروپ نے جو ہے وہ آبزرو کیا ہے، اور اب اپنی ایک تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ جاری کی ہے۔ اب آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ اس سے کیا مطلب، اب اس سے فائدہ کیا ہوگا عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو، یا پاکستانی عوام کو؟ یہ جو ورکنگ گروپ کی آربیٹریری ڈیٹینشنز کے اوپر یہ جو ورکنگ گروپ ہے اقوام متحدہ کا، اس کی رپورٹ کا فائدہ کیا ہوگا تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ پہلا ایک سرٹیفائیڈ آپ یہ کہیں کہ اسیسمنٹ ہے، ایک اوپینین ہے جو کسی بھی بڑے انٹرنیشنل فورم نے پاکستان کی سچویشن پر دیا۔ اس سے پہلے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رائے دی ہے، تشویش کا اظہار کیا ہے، وہ بھلے امریکی قرارداد ہو یا دوسری تمام چیزیں ہوں، وہ کوئی انویسٹیگیٹو فورم نہیں ہے، ان میں سے کسی نے بھی ان کیسز کا مربوط طریقے سے جائزہ نہیں لی۔ ان کی جو رپورٹ ہے وہ ایک تشویش ہے، وہ ایک سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں، وہ اپنا کنسرن شو کر رہے ہیں، وہ تمام کے تمام فورم۔ یہ پہلا انٹرنیشنل بڑا فورم ہے یا ایک باڈی ہے جس کو پوری دنیا مانتی ہے، جس نے عمران خان کے تمام کیسز کو مکمل طور پر جائزہ لیا اور اس کے اوپر اپنا ایک فارمل حتمی اوپینین جو ہے وہ جاری کیا ہے، اور وہ اوپینین یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری جو ہے وہ غیر قانونی ہے۔ اب جب اقوام متحدہ کا ورکنگ گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی ہے، تو اب انٹرنیشنل کورٹس کے اندر مزید مقدمات چلائے جا سکیں گے، اور یہ جو ڈاکومنٹ ہوگا یہ بیس بنے گا، یہ اسٹرینتھ دے گا، یہ ایک سالڈ گراؤنڈ ہوگا ان تمام کیسز کے لیے، ان تمام لیٹیگیشنز کے لیے جو آگے شروع کی جا سکیں گی۔ تو یہ بہت بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہے۔ کانگریس میں جو 368 کانگریس ممبرز نے پاکستان میں جعلی جھوٹے الیکشن کی انویسٹیگیشن کی جو ڈیمانڈ کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کو اغوا کیا گیا ان کے اوپر، اور صحافیوں کی آواز بندی، اور پاکستان میں قانون کی پامالی اور انسانی حقوق کی پامالی پر جو کانگریس نے ایک ووٹ کیا اور قرارداد امریکی کانگریس نے پاس کی، اس کے بعد یک یہ ایک ہی ہفتے میں آپ کہہ لیجئے یہ دوسری بڑی میجر یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ اور اس ڈیولپمنٹ میں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے نقصانات اور بھی زیادہ ہیں موجودہ رجیم کے لیے، اس کے فوائد پاکستان کے لیے اور بھی زیادہ ہیں، کیونکہ یہ ایک آربیٹریری کائنڈ آف ورکنگ گروپ ہے، اور اس کی جو ڈٹرمینیشن ہے، ان کی جو حتمی ایک رپورٹ ڈیولپ ہوئی ہے، اس کی اب قانونی حیثیت ہے۔ وہ عدالتوں کے اندر ایک ریفرنس کے طور پر، ایک گراؤنڈ کے طور پر، ایک بڑی ایویڈنس کے طور پر کہ ایک بڑے معتبر ادارے نے یہ انویسٹیگیشن کر کے ڈٹرمن کیا ہے۔ تو جو پاکستانی عوام، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کی سول سوسائٹی یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان کے ساتھ سب کچھ ظلم ہو رہا ہے، اور ظاہر نظر بھی آ رہا تھا ہم سب کو، لیکن انٹرنیشنلی کسی فورم کے اوپر وہ سٹیمپ نہیں تھی، سرٹیفائڈ نہیں تھا وہ اوپینین، وہ آج ہو گیا۔ یہ بہت بڑی، میں تیسری دفعہ آپ کو کہہ رہا ہوں، ڈیولپمنٹ ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو اس کے فوائد نظر آئیں گے۔ اس کی ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ ان کو 6 مہینے لگے، انہوں نے بہت وقت گزار دیا، یہ جلدی آنی چاہیے تھی رپورٹ، ظاہر ہے وہ کام اس کے اوپر کر رہے تھے، لیکن یہ ان کا پروسیس ہے، اسی طریقے سے وہ کرتے ہیں تقریباً تمام کیسز کے اوپر، وہ بہت ہی تفصیلی کام کرتے ہیں، ایک ایک کاغذ، ایک ایک ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں، لوگوں کے اوپینین لیتے ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں، بہت ہی تفصیلی کام ہوتا ہے یہ، اور پھر جا کر ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں، سب ممبرز جو اس ورکنگ گروپ میں ہیں وہ اپنا اپنا اوپینین دیتے ہیں، اور پھر جا کر فائنلی کوئی بھی ڈٹرمینیشن کر کے وہ اس کے اوپر رپورٹ جاری کرتے ہیں۔ تو یہ ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے، آپ کو بتانا بہت ہی خوشی کی خبر ہے، اور خوشی کی ایک حساب سے تو نہیں ہے کیونکہ عمران خان جیل میں ہے، اور یہ جو فورم ہے یہ آپ کو ورکنگ گروپ بتا رہا ہے کہ وہ غیر
قانونی ہے, تو خوشی تو اس سے نہیں ہو سکتی, لیکن خوشی اس بات کی ہے دوسری طرف کہ ایک بڑے فورم نے اب اس رجیم کے تمام اقدامات کو غیر قانونی تسلیم کر لیا ہے, رپورٹ جاری کر دی ہے, اور اب آنے والے دنوں میں ان کے اوپر کیسز فائل کرنے میں یہ جو ڈٹرمینیشن ہے یہ بہت ہیلپ کرے گی, اور ان کے لیے انٹرنیشنلی مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی. اچھا جی, اگلی خبر کی طرف آتے ہیں. آج مخصوص نشستوں کا کیس جو ہے وہ دوبارہ سپریم کورٹ میں ریزیوم ہوا. ہم نے آپ کو کل کچھ معلومات دی تھی, ابھی ہم آپ کو ایک اور بریکنگ نیوز دیتے ہیں. ان سائڈ سٹوری ہے, نام نہیں لے سکوں گا, کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کیونکہ کیسز بنتے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے یہ جو خبریں ہیں یہ تو ہمیں سورسز سے ملتی ہیں, اس کا کوئی ڈاکومنٹ تو ہوتا نہیں ہے جو بعد میں عدالت میں جب مقدمہ ہو تو وہاں جا کر آپ اسے پروڈیوس کر سکیں. اس لیے نام لینے سے اکثر اجتناب کیا جاتا ہے. اس کا آپ کوئی کمزوری یا ڈر نہ سمجھا کریں, اس کی صرف قانونی ریزنز ہیں کہ آپ نام لیں گے تو پھر آپ کو, جیسے میں آپ بتاؤں گا کہ کون کون سی میٹنگ ہوئی. اب وہ میٹنگ تو ایک صاحب گئے اور وہ کسی کے گھر گئے اور مل کے آ گئے, وہاں پر باہر اگر کوئی شخص سیکیورٹی پہ یا کسی جگہ پہ کھڑا تھا, اس نے مجھے اس کی انفارمیشن دی یا اندر سے سسٹم میں سے انفارمیشن دی, تو اس کا میرے پاس کوئی ڈاکومنٹ تو ہے نہیں کہ میں بعد میں پروو کروں, کیونکہ ہمارے ہاں تو جھوٹ سرے عام بول دیا جاتا ہے. بعد میں کہہ دیں گے ہماری تو ملاقات ہی نہیں ہوئی, تو اس سے پھر کانسیکوینس ہوتے ہیں. اس لیے اکثر نام نہیں لیے جاتے, تو آپ نے خود سمجھنا ہے. وہ جو ہے ایک شخص جو ہے آج کل آپ کو نہروں میں نہاتا ہوا پایا جاتا ہے, پوری بے شرمی اور ڈٹھائی سے اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر اٹیک کرتا ہے. ان کی ذمہ داری لگی تھی کہ مخصوص نشستوں کے کیس کے اوپر کچھ بزرگوں کے ساتھ بات, کچھ ایسے بزرگ ہے کیونکہ کسی جگہ پر کوئی 12-13 بزرگ بیٹھتے ہیں, کوئی 5-6 ایک طرف ہیں, کوئی 4-5 ایک طرف ہیں, تو ان سے بات چیت ہوئی تھی کہ یہ جب یہاں پر بات چیت ہو تو آپ 2 بزرگوں کو اور اگری کر کے دیں. تو وہ جو ہے ان کی ہفتے کی شام چودھری صاحب کی طرف سے ذمہ داری لگی, ساتھ ان کے ایک اور شخص بھی تھا. دونوں لوگ اکٹھے 3 بزرگوں سے ملے. ایک بزرگ کو تو آپ جانتے ہیں, وہ بزرگ تو بڑے ڈھیٹ ہیں, وہ تو بڑی ڈٹھائی کے ساتھ سب کچھ کرتے ہیں جو بھی ان کا دل کرتا ہے, اور وہ ادھر کی بات بھی کرتے ہیں, ادھر کی بات بھی کرتے ہیں. ان کے فون کے اوپر ایزی پیسہ کی فیسلٹی بھی ہے. تو ان بزرگ کے ساتھ تو ملاقات کر کے تو انہوں نے ڈسکس کیا کہ اگلا چیف جسٹس جو ہے وہ پاکستان کا کس طرح کا ہونا چاہیے. اپنا اوپینین دیا, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ 5 سال ہی میرا خیال جو ہے نا مدت بڑھا جائے, پہلے 3 سال. پھر وہاں پر یہ بھی بات ہوئی کہ 6 ججز جو ہیں ان کا خط آیا ہوا ہے, اس خط کا بھی کچھ کرنا ہے, اس خط کو بھی مکمل پھاڑ کے کسی سائٹ پر, اور پھر اور بھی ایسی ہی سچویشنز کے بارے میں بات کی گئی کہ عدالت اندر کیا معاملات چلنے چاہیے. کچھ ججز ہیں جن سے کچھ لوگ نالا ہیں, بہت بولتے ہیں, بہت سوال کرتے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر, تو کیا ان پر بھی کوئی ریفرنس فائل کرنے چاہیے آنے والے دنوں میں, جیسے عائشہ ملک ہیں, جس منیب ہیں, ایسے لوگوں پر کوئی ریفرنس فائل کرنے چاہیے. کہا کہ ان کے اوپر کیسے کریں گے, وہ تو بڑے ایماندار ہیں. تو یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ کچھ نہ کچھ نکال لیں گے, آپ پریشانی نہ لیں. ڈسکشن ہو رہی تھی نا بزرگوں کی آپس میں بیٹھے ہوئے, تو انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ نکال لیں گے ہم, آپ ان کی پریشانی نہ لیں. 5 سال ایکسٹینشن ہو جائے گی کسی کی. اور پھر بیچ میں سے منصور علی شاہ صاحب کا اوپینین تھا ان بزرگوں کا کہ ان کو چیف جسٹس بننے ہی نہیں دیں گے, ہم ان کو سائڈ پہ کر دیں گے ایسے ہی. اور پھر کسی کو کہا گیا کہ پھر اگلے فلاں بندے کی باری آ جائے گی سیدھے ہی, کیونکہ 5 سال کے بعد اس کی باری بن جائے گی, اور بیچ میں اگر کوئی ایک آدھ ہوا تو ریفرنس ڈال کے اس کو فارغ کر دیا جائے گا. 6 جج کے خط, اور یہ تمام چیزیں ہوئیں. اس کے بعد آج جب اس بیٹھک میں میرا بندہ جو ہے جس نے مجھے رپورٹ کی کہ آج اس بیٹھک میں ماحول تھوڑا بدلا. ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ 2 ایسے بزرگ ہیں جن کے اوپر کام کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان بزرگوں کے اوپر کام کیا جائے. یہ ہم نے کئی دن پہلے آپ کو ایک چیز بتائی تھی اس سے ریلیٹڈ, اور اب ان 2 بزرگوں پر کام جو ہے وہ سخت کر دیا گیا ہے. وہ جو ہے نہروں میں نہانے والا وہ جو شخص ہے وہ اب اس کام کو سر انجام دے رہا ہے. چودھری صاحب ظاہر ہے ساتھ ہیں, چودھری صاحب کا نمائندہ ساتھ جاتا ہے, اور اب کوشش یہ کی گئی ہے کہ 2 لوگوں کو کھینچ کر جو ہے تاش کی اس بازی میں دوسری طرف بٹھایا جائے. آج آپ نے تھوڑے بدلے تیور دیکھے ہیں. ڈیٹ ایک اور ڈالی گئی ہے, ہو سکتا ہے کل فیصلہ ہو, پرسوں ہو. امید یہ تھی کہ آج ہو جائے گا. ہفتے کی شام کو یہ طے کر لیا گیا تھا کہ معاملات جو ہیں وہ آج ہی منڈے والے دن ہی سارے طے کر لیے جائیں گے, لیکن آپ نے دیکھا کہ اب معاملات آگے چل رہے ہیں, اور شاید ابھی مکمل ہم آہنگی نہیں ہے, لیکن صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ 2 لوگوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے, ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا کہ وہ 2 لوگ جو پہلے کسی اور طرف بات کر رہے تھے, آنے والے دنوں میں آج آپ نے دیکھ لیا تھوڑا سا کہ وہ کوئی اور لائن لے رہے تھے, تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ کون 2 لوگ ہیں. نہ بھی آیا تو کسی صحیح موقع پر ہم ناموں کی نشاندہی بھی آپ کے سامنے کر دیں گے. اچھا جی, اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور وہ ہے سپریم کورٹ میں جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس کے اوپر. سپریم کورٹ میں جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس کے اندر آج انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں 2-3, وہ آپ کو بتائیں گے. پھر اگلی خبر پر ہم نے چلنا ہے. ایک تو اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ 22 دسمبر کو کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے, جس کے ساتھ ٹکٹ تھے, اور وہ ٹکٹ گوہر صاحب کے تھے, سائنوں سے تھے جو چیئرمین ہیں. 23 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دیا, یا جو بھی انہوں نے قرار دیا, کیونکہ وہ کر تو کچھ بھی نہیں سکتے تھے. سپریم کورٹ تو اب خود مان رہی ہے کہ ان کے فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا, لیکن بہرحال جو بھی جھوٹا سچا فیصلہ کیا گیا وہ 23 کو کیا گیا. تو 22 کی ٹکٹس جو تھیں وہ پھر سرٹیفائڈ تھیں, اس دن تک تحریک انصاف درست کام کر رہی تھی. تو آج عدالت میں ایک تو یہ چیز نکلی, جب کہہ رہے تھے کہ ٹکٹیں صحیح نہیں تھیں, صحیح دستخط سے نہیں تھیں, جس وقت ٹکٹیں ایشو ہوئیں اس وقت تو تحریک انصاف کا وجود ہی نہیں تھا. آج جسٹس منصور علی شاہ نے اور دوسرے ججز نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ 23 کو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا, اور شاید غالباً 27 کو پھر پشاور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو کالعدم بھی قرار دے دیا. تو اس لیے 22 کی ٹکٹیں جو تھیں وہ صحیح تھی, کارآمد تھیں. اور ایک موقع پر وکیل
सिकंदर बशीर महमद, उन्होंने जो जस्टिस मंदोखेल हैं उनको उन्होंने कहा कि हम और आप मीन मंदोखेल साहब और जो इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर हैं वो आजाद उम्मीदवारों के मामले पर एक ही पेज पर हैं। जी वैसे मंदोखेल साहब भी बुजुर्ग हैं, बहुत अच्छे बुजुर्ग। तो बहरहाल उनको उन्होंने कहा कि आप जो हैं वो एक ही पेज पर हैं। तो मंदोखेल साहब ने आगे से कहा कि नहीं, आप वो पेज फाड़ दे, हम आपके साथ एक पेज पर नहीं रहना चाहते। ये तो मंदोखेल साहब पता लग जाएगा एक आध दिन के अंदर सर कि आपका फैसला जो है वो क्या कहता है, कि इस पेज को आपका फैसला कितना फाड़ता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अगली चीज आज सामने आई वो ये आई कि वकील बार बार 13 जनवरी का हवाला दे रहे थे, जिस दिन बल्ले के निशान के मुतालिक फैसला इस पर काजी साहब जला रहे थे। काजी साहब कह रहे थे, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब कह रहे थे कि आप सारा मामला सुप्रीम कोर्ट पर क्यों डाल रहे हैं, हजूर आप ही पे डाल, हजूर उसी फैसले का गंद डाला हुआ है सारा। हजूर वाला ये जो आपने फैसला किया था उसी के बाद ये सारा गंद डाला है। जो कुछ हुआ है, ये आजाद उम्मीदवार नहीं आजाद उम्मीदवार, मखसूस नशिस्तें, तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, ये जो कुछ भी हुआ है ये सब उसी के बाद हुआ है। तो आप गुस्सा ना करें, ये आपका किया हुआ है। बुरे काम करने से पहले सर सोचना चाहिए, बुरे काम जब किए जाते हैं तो फिर उनका तमाशा तो बनता है। ये समझ से बाहर है कि आपको इतना गुस्सा उसके ऊपर क्यों आ। बहरहाल बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि 4 बजे हमें आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया गया, बल्ले का निशान जब छीना 13 जनवरी, 4 बजे हमें आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया गया और रात के 11 बजे फैसला आया। मतलब उन्होंने काजी साहब को उनके सामने खड़े होकर एक्सपोज कर दिया कि काजी साहब आप और इलेक्शन कमीशन मिले हुए। अगर आप मिले ना होते तो आप अगले दिन सोमोटो लेते कि फैसला तो रात 11 बजे इशू किया हमने, इलेक्शन कमीशन ने 4 बजे आपको आजाद उम्मीदवार कैसे डिक्लेयर कर दिया। आजाद उम्मीदवार का मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान को, उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 4 बजे जारी कर दिए गए थे। जी हाँ, और फैसला रात 11 बजे आया था। ये जब बैरिस्टर गौहर ने बताया तो उसके बाद काजी साहब पतली गली से निकल गए, इस बात को रजिस्टर्ड किया। फिर ये भी कहते रहे कि आपके उम्मीदवारों ने तो खाली जगह छोड़ी हुई थी। उस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आप 131 का फॉर्म मंगवाएं, आपको नजर आएगा कि हमने एक नहीं मुतअद्दिद फॉर्म जमा करवाए थे, इलेक्शन कमीशन आपसे रिकॉर्ड को छुपा रहा है। उस पर भी काजी साहब ने आए बाएं शाएं करके साइड से निकलने की कोशिश की। बहरहाल दूसरी डेवलपमेंट ये है कि वहां पर एक तरफ मौलवी फजल रहमान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं और मेरा ओपिनियन पहले दिन से आपके सामने है कि जब उन्हें पहला मौका मिलेगा आपको नुकसान देने का वो देंगे। आज उन्होंने दिया। उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है वो ठीक कह रहा है और सीटें जो है वो हमें मिलनी चाहिए, पीटीआई को नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने वो अडॉप्ट किए। बाकी जमातों का भी यही हाल होगा मेरे ख्याल में, वो भी इसी तरह के जो है वो जैसे नून लीग ने लिखकर अपने जो कमेंट्स हैं वो जमा करवाए हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी तकरीबन वही करेंगी। फिर जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने धमकी दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील कि आप बार बार 13 जनवरी की बात ना करें, अगर आप फिर पीछे जाएंगे तो हम 2018 का इलेक्शन भी खोल लेंगे। अभी कल ही पिछले दिन ही जब जस्टिस अतर मिनला ने सवाल किया था किसी रिकॉर्ड के बारे में, किसी और चीज के बारे में, तो काजी साहब ने कहा था कि आपके सामने वो केस नहीं है, आप सिर्फ इस टाइम जो केस है उस पर बात करें। जस्टिस अतर मिनला को रोक दिया था और आज खुद 2018 का मामला में ले आए। काजी साहब की भी जो मैं यही कह सकता हूँ कि जो उनकी भी कंट्राडिक्शंस हैं और जिस बदतरीन तरीके से वो अपनी ही बातों को बिल्कुल पूरी इंप्यूनिटी के साथ करते हैं, उसकी मिसाल भी पाकिस्तान में कभी किसी ने नहीं देखी। एनीवेज ये एक आज लंबी समाअत हुई, बहुत सारी बातें हुई। जो मेन बातें यही थी कि आज गौहर साहब को भी बोलने का मौका मिला और उन्होंने बताया कि किस तरीके से फैसला आने से पहले ही उनको आजाद उम्मीदवार जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। इसके अलावा भी काफी सारी खबरें हैं आज जो आपके सामने रखने वाली थी, लेकिन फिर वीलॉग लंबा हो गया। इंशाल्लाह सुबह के वीलॉग में हम आपके सामने पाकिस्तान नेवी के कुछ अफसरान को सजाए मौत दी गई है जिस पर अमल दरामद जस्टिस बाबर सत्तार ने रोका हुआ है, वो सारा मामला क्या है, इसके अलावा भी कुछ खबरें